بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج بھی قومی اسمبلی میں ہنگامہ رہا اور قومی اسمبلی کا اجلاس شروع نہیں ہو سکا۔ لگتا ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی گروپ ایسا ہے اور یقیناً وہ نظر نہیں آ رہا، وہ گروپ یا اس گروپ کے کرتا دھرتا قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہیں۔ ہدایات باہر سے آ رہی ہیں اور اس کا ثبوت بھی آج ہم آپ کو دیں گے کہ ہدایات کہاں سے آ رہی ہیں اور معاملات کو آگے نہیں چلنے دیا جا رہا۔ نااہل اور نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرضی کے مطابق ایوان چلایا جائے، اور پھر آپس کی جو ان کی لڑائی ہے خاص طور پہ شریف خاندان کی، وہ بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اس کی بھی وجہ بتائیں گے آپ کو، کیونکہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں جو چیزیں طے ہوتی ہیں وہ چیزوں کو قومی اسمبلی میں جب ایوان شروع ہوتا ہے اس کو سبوٹاج کر دیا جاتا ہے۔ اور شہباز شریف لیڈر آف اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، ان کی تقریر کو کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا، اور مسلم لیگ نواز کا ایک خاص گروپ جس کو مریم گروپ کہتے ہیں وہ کیوں یہ سارے کام کر رہا ہے، اور پھر گالم گلوچ کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے اور اس کو پنجاب کا کلچر کہہ دیا گیا۔ اور میرا خیال ہے کہ پنجاب کو اس سے بڑی گالی کوئی اور ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ کسی بھی صوبے کا کلچر نہیں ہے کہ ماں بہن کی گالیاں دی جائیں، ننگی گالیاں دی جائیں اور بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کیا جائے، اور پھر اس بے حیائی اور بے شرمی کے مظاہرے کو کلچر کا نام دیا جائے۔ یہ کلچر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب کا کلچر ہے، یا ان کا اپنا کلچر تو ہو سکتا ہے، کم از کم کسی بھی مہذب معاشرے کا، مہذب خاندان کا کلچر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، ان کو کچھ اور نظر آئے گا اس بات پہ بھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج 2 دفعہ کوشش کی گئی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو، لیکن آج بھی ایک حکومتی رکن کو زخمی کر دیا گیا اور سینیٹائزر کی بوتل کا استعمال کیا گیا۔ یہ ایک 4 کا ٹولہ تھا جو پچھلی نشستوں پہ بیٹھا تھا، ان میں ایک شخص وہ بھی تھا جو کیا کہنا چاہیے جن کی داخلے پہ پابندی تھی۔ اس 4 کے ٹولے نے یہ کام کیا اور اس کے بعد وہ رفو چکر ہو گیا۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب سے ہم یہ کہیں گے کہ فوٹیج غور سے دیکھیں اور جتنی بھی رعایت کریں گے وہ آپ کے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی اس گورنمنٹ کے اور اس پارلیمانی سسٹم کے حق میں نہیں جائے گی، اور بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی وکٹ پہ کھیل رہے ہیں۔ کیا وہ مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں یہ سارے سسٹم کو؟ اس کی ایک ماضی کی آپ کو ایک خبر بھی دیں گے۔ تو چودھری صاحب، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب بھی میرا خیال ہے کہ یرغمال ہو گئے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں، اس گروپ کے ہاتھوں۔ نہیں، وہ تو اپنا مطلب ہے بے بسی ہے ان کی، کیونکہ جب ان کو گھر سے ہی مطلب ہے ان کے اوپر حملے ہوں، ان کو للکارا جائے اور ان کی حیثیت کو چیلنج کیا جائے، تو پھر جو باقی تو شے ملنی تھی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نون لیگ والے لیڈر آف دی اپوزیشن اور پارٹی کے صدر کی تقریر کیوں نہیں ہونے دے رہے تھے، اور کیوں گالیاں دے رہے تھے وزیر اعظم کو، اور کیوں حملے کر رہے تھے دوسرے ایم این ایز پر کھلم کھلا، اور اسمبلی کا اجلاس تو لگتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو مچھی منڈی بھی کوئی بڑا چھوٹا جا لفظ رہ گیا۔ یہ تو کوئی بہت ہی انہونی جی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اور آج حملہ کرنے کا مطلب، اور پہلے یہ بتائیں کہ جس پر پابندی تھی وہ ہاؤس میں کس طرح آ گیا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یا وہ گیلری میں بیٹھے تھے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ کو تو گیٹ پہ روکا گیا، کچھ پہنچ گئے تھے جن میں روہیل اصغر بھی تھے اور حمید صاحب بھی تھے۔ 7 ایم این ایز کی داخلے پر پابندی تھی، اس میں علی گوہر خان، چودھری حامد حمید، مسلم لیگ نواز، شیخ روہیل اصغر نون لیگ، اور فہیم خان، عبد المجید خان، مسٹر علی نواز اوان یہ بھی موجود تھے، اور سید آغا رفیع اللہ۔ یہ 7 ارکان تھے جن کو روکا گیا تھا۔ اور اس کے بعد علی گوہر کا کیا مکالمہ ہوا، پہلے وہ ذرا سن لیں جن پہ پابندی تھی۔ جی کتنے لوگ ہیں؟ 7 نام نہیں، جو بہت سارے لوگ ہیں وہ تو ان کے نام ہی کوئی نہیں۔ اگر وہ
صحیح لوگوں کے نام نہیں ڈالیں گے تو پھر ہم ہاؤس کے اندر اجلاس میں جائیں گے. یہ میں وعدہ کر رہا ہوں, آپ ان کو کنوے کر دیں. میں تھوڑی دیر تک دوبارہ ہوں گا. اگر وہ تمام لوگوں کے نام ڈالیں, پارلیمانی کمیٹی بنائیں جس میں تمام پارٹی جو آئیڈینٹیفائی کرے کہ کن کن لوگوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا, نہیں ہوا تو ہم نون لیگ کے تمام دوستوں کو لا کر ہم ہاؤس میں جائیں گے. یہ وہ علی گوہر صاحب تھے جی جنہوں نے کل ابتدا کی تھی, اور جو چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ مختلف جانوروں کے نام لے کے آج وہ کہہ رہے تھے کہ اس لسٹ میں اور آدمی ڈالیں جی اگر مجھے روکنا ہے تو. یہ تھے علی گوہر صاحب جنہوں نے کل معاملے کی ابتدا کی تھی. اور ایک ٹولہ یہ تھا, میں ٹولہ ہی کہوں گا کیونکہ استحقاق مجروح میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا, ایسے لوگ جن کو عوام ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں, اپنی نمائندگی کے لیے بھیجتے ہیں. وہ ٹولہ جو تھا وہ پورے حال کا چکر لگا رہا تھا, اور ان کو ہدایات کہاں سے آ رہی تھیں؟ وہ لابی میں جاتے تھے, واٹس ایپ میسیج آتے تھے کیونکہ حال میں ذرا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے, سگنلز کا ویک ہوتے ہیں. لابی میں جاتے تھے, میسیج آتا تھا, اور اس کے بعد وہ آ کے پھر شروع ہو جاتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی, چوہدری صاحب پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اتنی سینس نہیں ہے کہ وہ اس ساری پولیٹکس کو سمجھ سکیں اور معاملے کی تہہ تک پہنچ سکیں. لیکن اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے صابر شاکر صاحب, اب ہم تو لاہور میں, ہمیں نہیں اس کی پوری تفصیل, کہ شہباز شریف کی تقریر جو ہے وہ حکومت نے سیبوٹاج کی ہے, اور اس پہ ہلڑ بازی اور ہنگامہ رائی اور حملے اور کتابیں پھینکنا اور گاڑیاں دینا اور حملے کرنا فزیکل, اور اس کے ذریعے اس کو تقریر کرنے نہیں کی تھی لیڈر آف دی اپوزیشن. آپ کیا کہتے ہیں, اصل کیا حقائق ہے؟ اصل حقائق جو ایسا میں آپ کو بتا دوں کہ آج اپوزیشن رہنماؤں کی ہوتی ہے میٹنگ. مولانا اسد الرحمان, آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں, شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو اور دیگر, ان کی میٹنگ ہوتی ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ جی آئیں بیٹھ کے ذرا معاملہ طے کرتے ہیں. اپوزیشن اور ادھر اسپیکر بلا رہے تھے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں, اور حکومتی ارکان بھی ان کے پاس آئے, بلاول بھٹو کے پاس بھی آئے, شہباز شریف صاحب کے پاس بھی آئے. اسپیکر نے فون بھی کیا, بلاول بھٹو صاحب کو کیا, شہباز شریف صاحب کو کیا. دونوں سے بات ہوئی کہ آئیں جی مل بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں, اور جو کل اور پرسوں جو کچھ ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں اور ایوان کو آگے لے کے چلتے ہیں. بلاول بھٹو تیار تھے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ریڈی ٹو گو, کہ آئیں جی اسپیکر صاحب کے پاس چلتے ہیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کو ایک چٹ دی گئی, اور چٹ کے بعد انہوں نے کہا جی کہ پارٹی لیڈرشپ سے مشورہ کر لیں پہلے ہم, اور اس کے بعد پھر بات کریں گے. اور اسی طریقے سے مولانا اسد صاحب, انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پارٹی قیادت سے مشورہ کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب خود کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں بطور لیڈر آف اپوزیشن, اور ان کی ڈوریاں جاتی عمرہ اور لندن یہ دو جگہ پہ ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور جو مریم گروپ ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ سائے کی طرح ہر وقت ان کے ساتھ ہے. مولانا اسد صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو اسمبلی میں لوگ نہیں ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. چوہدری صاحب میرے پاس یہ خبر ہے, تردید کرنی ہے تو کر دیں, آ کے وضاحت کرنی ہے کسی نے کر دیں. پیپلز پارٹی تیار تھی اور آج بھی تیار تھی کہ ہاؤس کو آگے بڑھایا جائے, لیکن نہیں بڑھایا گیا. اور پھر نام مانگے گئے اپوزیشن ارکان سے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی نام دے دیں, اپنے پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں جو جوائنٹلی یہ سارا کچھ دیکھے گی. نام نہیں دیے جا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا اسکرپٹڈ سارا کام چل رہا ہے. میرے پاس تو یہ خبر ہے, آپ بتا دیں. خبریں تو صحیح جو ہے, ایک میں بڑی اہم بات کروں گا, بہت ضروری ہے, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, قاسم خان سوری ڈپٹی اسپیکر صاحب کی موجودگی میں کل بھی کہا ہے, آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, اسد کیسر, سوری اور حکمران سارے کے سارے ارکان یہ ذمہ دار ہے اس صورتحال کے. جب آپ اس چکر میں کہ جی ہم نے جمہوریت کو چلانا ہے, پارلیمنٹ کو چلانا ہے, قانون سازی کرنی ہے, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر نہ خدا نے مجھے ساحل پر ڈبونا چاہا, تو یہ کشتی جو ہے اس لیے ڈوب رہی ہے کہ یہ نہیں مطلب ہے بے یقینی کا شکار ہے,
لا اینڈ آرڈر آج بھی ہم وزیر اعظم ایک بیان دے رہے ہیں کہ قانون کے سامنے برابر ہونا چاہیے. او بھائی آج آپ کو ایک بندے کی بجائے 300 بندہ رینجرز کا لگا لیں, فوج کا لگا لیں, اور جن کو نکالا باہر وہ تو وہاں سے مین گیٹ سے اندر نہ آئے جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے ان کا.